أن أبا هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اذا جاءہ رجل، تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، تو اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہوں۔ قال ما لک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، کس وجہ سے ہلاک ہو گیا؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ سے تعلق کے ازدواج قائم کر لیا جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا، یعنی میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تعتقها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس غلام ہیں جسے تو آزاد کرے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ پہلی صورت یہ ہوگی کفارہ ادا کرنے کی کہ غلام آزاد کرنے ہوں گے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے۔ قال لا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، میرے پاس غلام نہیں ہیں جنہیں میں آزاد کروں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو 2 مہینوں کے روزے مسلسل رکھ سکتا ہے؟ یہ دوسری صورت ہے کفارے کی۔ پہلی صورت ہوگی غلام آزاد کرنا، دوسری صورت ہوگی اگر غلام نہیں ہے تو پھر مسلسل پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں۔ قال لا، تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں 2 مہینوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، فرمایا کہ کیا پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ قال لا، اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ یعنی پہلی صورت تھی غلام آزاد کرنا، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت تھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، اس نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا کہ میں 2 مہینوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تیسری صورت تھی کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ حضور میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی غریب محتاج میرے پاس خود کچھ نہیں ہے تو میں کسی کو کیا کھلاؤں گا، تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ قال فمكث النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا، خاموشی اختیار کر لی، حضور بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ کچھ آئے تو اس کی طرف سے کفارہ ادا کیا جائے۔ وبینا نحن على ذلك اوتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيها تمر والعرق مثقل، تو کچھ ہی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا پیش کیا گیا صدقے کے طور پہ، اور یہ کھجوریں جو آئی تھیں یہ صدقے کے لیے آئی تھیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ حضور اپنی طرف سے غریبوں مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیں تاکہ قبول بھی ہو جائے اور برکت بھی آ جائے۔ سبحان اللہ، جب وہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں آ گئی، حضور نے وصول فرمائی۔ قال این السائل، تو سامعین سے اور حاضرین سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے، جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، جس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، وہ کدھر گیا؟ فقال انا، تو وہ سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں یہاں موجود ہوں۔ قال خذ هذا فتصدق به، فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر ان کو صدقہ کر دو، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو۔
فقال الرجل الا افقر مني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور اٹھا کر وہ چلنے لگا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ میں فقیروں میں، مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں فقیروں میں ان کو تقسیم کروں؟ ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ اعلی افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بین لا بتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان میں کوئی گھر والا ایسا نہیں ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ غریب ہو، یعنی کہ اس مدینے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ سبحان اللہ، بات سن کر حضور مسکرائے۔ اور حدیث کے آپ الفاظ دیکھیں، حضور اتنا ہنسنے لگے، اتنا ہنسے حتی بدت انیابہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے، سبحان اللہ، چمک نظر آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، مسئلہ ہی ایسا تھا کہ پہلے وہ آیا، اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ حضور مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا، پھر حضور نے اس کو کفارے کا کہا کہ غلام آزاد کر، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا، پھر حضور نے فرمایا روزے رکھ، اس نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا، پھر حضور نے فرمایا کھانا کھلا، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو اب آخری جو سمجھ لیں کہ بات تھی وہ یہی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی اور کفارہ ادا کرنا، تو کوئی اور کفارہ جب آیا، کھجوریں کسی اور کی طرف سے آئیں تو حضور نے اس کو دے دی، اس کو مالک بنا دیا کھجوروں کا کہ اب یہ تیری ہیں، تو اب یہ تو اپنی طرف سے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ وہ اس سے بھی انکار کر رہا ہے، اس نے کہا کہ حضور دینی یہ غریبوں مسکینوں کو، فقیروں کو دینی ہے، تو مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں، تو میں کس کو دوں؟ تو اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور صحابہ نے دیکھا۔ اور حضور جب مسکراتے تھے تو روایت کے اندر آتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جب حضور مسکرائیں تو ان دانت اگر نظر آ جائیں تو ان دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی، سبحان اللہ، اور سامنے جو بھی چیز ہوتی، پہاڑ ہوتا، دیوار ہوتی، اس پہاڑ پر، اس دیوار پر جو سامنے ہوتی، حضور کے دانتوں سے نکلنے والی نور کی شعائیں سامنے دیوار پر پڑا کرتی تھی، یعنی اتنا تیز نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے نکلا کرتا تھا۔ حضور مسکرائے اس سائل کی بات سن کے، پھر حضور نے فرمایا ثم قال اطعمه اهلك، لے جا میرے غلام اور جا کر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، یعنی کہ خود بھی کھا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دے، یعنی کہ اس سے فعل بھی سرزد ہو گیا، اور غلام آزاد کرنے سے بھی جان چھڑا دی، روزے رکھنے سے بھی جان چھڑا دی، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی جان چھڑا دی، آخر میں وہ کھجوریں بھی خود کھا گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دو مسئلے اس بات سے آپ اس حدیث سے سمجھ لیں کہ ترتیب یہ ہوگی کفارے کی، اگر کسی سے روزہ ٹوٹ جائے تو ترتیب یہ ہوگی۔ پہلی ترتیب کیا ہے کہ بھائی غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر یہ سکت نہیں ہے، اور یہ سکت کیسے نہیں ہوگی؟ جسم کے اندر اگر اس کی کمزوری ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، بیماری ہے، کوئی عذر ہے، تب یہ اس کا عذر مانا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ غلام چلو نہیں ہے آج کے دور کے اندر، لیکن روزے بندہ رکھ سکتا ہے، 2 ماہ کے روزے بندہ کفارے کے طور پر رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور جسم کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا پھر بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو پھر وہ 2 ماہ کے روزے بھی نہ رکھے۔ اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے نا، اجازت ہے، سہولت ہے، آسانیاں ہیں، تو پھر وہ روزے بھی نہ رکھے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہر حال میں اس کو پوری کرنی ہوگی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ ہر حال میں اس کو کرنا ہوگا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے روزے کا کفارہ ہوگا، اس کی ترتیب ہی ہوگی۔ لیکن یہ جو حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کفارے کی اجازت دے دی، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ لیں کہ اختیار مصطفیٰ کیا ہے، سبحان اللہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیار دیا کہ دین کے اندر جس وقت جو چاہے جس طرح چاہے مسئلہ صادر فرما دے. سبحان اللہ. جس طرح دین کو بنا دیں, جس طرح بیان فرما دیں, اسی کو اللہ دین بنا دیتا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. غلام آزاد کرنا, 2 ماہ کے روزے رکھنا, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کم از کم کھانا کھلانا, یہ ہم پر لازم ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا, کفارہ ادا کرنا. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چوتھی صورت نہیں ہے. یہ 3 صورتیں ہیں, ان 3 صورتوں میں ایک پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. لیکن اس غلام کے لیے کوئی صورت بھی نہ ہوئی, یہ ایک صورت بھی نہ ہوئی. آخر میں جو کھجوریں آئیں وہ بھی حضور نے اجازت دے دی کہ تو خود کھا لے, بیوی بچوں کو کھلا دے. آج میں ایسا نہیں کر سکتا, آپ ایسا نہیں کر سکتے. کوئی مفتی, کوئی محدث, کوئی مفسر یہ مسئلہ پوچھنے والے کو نہیں اس طرح بتا سکتا کہ جا تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو تو خود کھا لے. ایسا نہیں کر سکتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اجازت دے دی کہ تو خود کھا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے. اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں, یہاں بخاری شریف میں نہیں لیکن دیگر کتب کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ ساتھ حضور نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ خود کھا لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا لے, تو جا اللہ نے تیرا کفارہ بھی ادا کر دیا. سبحان اللہ. تیرا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. اللہ نے حضور کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں, جس طرح چاہیں, جس وقت چاہیں, جس کے لیے چاہیں وہ مسئلہ بیان فرما دیں اور اللہ اسی کو اپنا دین بنا لیتا ہے. جیسا کہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم کم از کم بکرا جو قربان کریں گے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. لیکن حضور کا ایک غلام تھا جس نے 6 مہینے کا بکری کا بچہ قربان کر دیا, تو حضور نے اس کو اجازت دے دی. سبحان اللہ. کہ تیرا 6 مہینے کا اللہ نے قبول فرما دیا, تو یہ اس کی طرف سے قربانی قبول ہوگی. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار بخشا ہے اور حضور دین کے معاملے میں خود مختار ہیں. بعض لوگوں نے اس بات سے انکار کیا اور اس حدیث پر لاکھوں دلائل انہوں نے دیے, کتابیں لکھی کہ نہیں جی اس طرح نہیں تھا, اس طرح تھا, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, اس طرح تھا, اس طرح نہیں تھا. تو بات وہی ہے, کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ سامنے ہی ہے. اب اس کی آگے سے تعویلیں کریں, اپنی طرف سے من گڑت تعویلیں کر کے لوگوں کے دین اور ایمان اور عقیدے کو خراب کریں, برباد کریں, تو وہ ایک الگ بات ہے. خود بھی ڈوبا ہوا ہوتا ہے بندہ, دوسرے کو ڈبو لیتا ہے. سیدھی سی بات ہے, حدیث کہتی ہے کہ حضور نے اس کے لیے اجازت دے دی کہ تو خود کھا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے. اللہ نے تیرا کفارہ ادا کر دیا ہے, قبول فرما لیا ہے اللہ نے تیرا کفارہ جو ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے دین کے معاملے میں, اور ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے جتنے اختیارات حضور کے پاس ہیں وہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرماتا, صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائے, صرف اپنے حبیب کو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.